جس کی اماؤنٹ سپریم کورٹ کے خزانے میں پڑی ہے، وہ اس میں کون سا جرم ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیب اس میں سے نکالنا کیا چاہتی ہے، نیب کے پاس کیس کیا بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پہ شہریار افریدی نے جھوٹا مقدمہ کیا تھا، اس نے تو اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کہہ کے کہا تھا کہ اگر میں نے جھوٹا بنایا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، آج بھی قیامت کے دن بھی۔ اور اگر یہ سچا ہے، اس کی گاڑی میں سے یہ اگر نارکوٹکس نکلی ہے، جس نے بھی رکھی ہے، ذمہ دار وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اس وقت لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جائے، تو ذلت اور شرم آپ کو آنی چاہیے کہ خان کے خلاف، اور قرآن کے اندر جس نکاح کو مبارک کہا گیا، حدیث میں جس کو نکاح کو مبارک کہا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے محبوب سنت فرمایا، لعنت ہے تم پہ کہ تم اس وقت پہ اس چیز پہ آج مقدمات درج کرنے جا رہے ہو۔ یہ قرآن کی مار پڑے گی، ان کو ضرور پڑے گی۔ یہ سنت کی نفی کرنے پہ ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ العزیز، اور خان سرخرو ہوگا، خان کامیاب ہوگا۔ اور یہاں تک بات آئی کہ آج ہم یہاں اکٹھے کیوں ہیں؟ افریدی صاحب، چند لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وقت کی قیمت بھی ہے، لیکن یہ جو تاریخ رقم ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی پارٹی کی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے۔ ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، جس وقت افتخار چودھری کی تحریک تھی تو ہمارا پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں اور منطقی انجام تک پہنچتی ہیں۔ اور عمران خان کی اپنی ذات کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے، اپنی منفعت کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے۔ عمران خان نے زندگی میں جو گلیمر دیکھا، جو زندگی کی آسائشیں دیکھی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کا کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جتنا تعیش کی زندگی خان نے گزاری، کوئی ایک شخص نہیں جان سکتا، کوئی ایک شخص نہیں گزار سکتا۔ جتنی فیم اسے دنیا میں تحریک انصاف کو بنانے سے پہلے حاصل تھی، اتنی فیم بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے یہ تحریک انصاف نہیں بنائی تھی، اس تحریک انصاف کو اس قوم کے لیے، اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس قوم میں شعور پیدا کرنے کے لیے یہ تحریک انصاف بنائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک شخص نے پہلے بھی ایک نعرہ لگایا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ بہت خوبصورت نعرہ تھا۔ نعرے کو پذیرائی کب ملتی ہے؟ جب نعرہ لگانے والا اس چیز پہ خود عمل کرتا ہے۔ اس نعرے کو پذیرائی کیوں نہ ملی؟ اس لیے کہ وہ ڈیل کا متمنی تھا، وہ اپنی ذات، اپنی چوریوں، اپنی ڈکیتیوں، اپنے مقدمات کو ختم کروانا چاہتا تھا، اس لیے اسے پذیرائی نہیں ملی تھی۔ آج انصاف کو انصاف دو، آج رول آف لا کے لیے، آج اس قوم کو شعور دینے کے لیے ہمارے خان کے نعرے کو پذیرائی ملی کہ نہیں ملی؟ کب ملی؟ جب تم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی، اس کی پریس کانفرنس آ گئی، یہ پارٹی ختم کر دی گئی ہے۔ تم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ نہیں، یہ پارٹی کو کوئی ووٹ بھی نہیں پڑے گا۔ تمہاری تو نیندیں بیدار ہو گئیں، تمہیں تو جھٹکے بجلی کے لگنے شروع ہوئے۔ شام 6 بجے 8 فروری کو اس نعرے کو پذیرائی ملی تھی۔ اس نعرے نے جو شعور دیا تھا خان نے، اس نے میٹیریلائز کیا
8 फरवरी को जब लोगों ने आपको वोट दिया तो लोग जो मुक्तदिर थे, जो रिपोर्टें बना रहे थे, जो रिपोर्टें सबमिट कर रहे थे, जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस और विक्ट्री स्पीच के लिए अपने स्टेज बना चुके थे, वो स्टेज भी बढ़ गए, वो विक्ट्री स्पीचेस भी बढ़ गई और आपके नारे को पजीराई मिली थी। और फिर आपको आज भी बताता हूं, इंशाअल्लाह 6 जजेस का ये लेटर आप लोगों के लिए उम्मीद की वो किरण बन के निकला। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि खान की मदद गैबी मदद होती है। खान को अल्लाह पाक की तरफ से वो अता है कि जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। ये कहते हैं कि ये सारे जजेस को भी हमने कंट्रोल कर लिया, सारे प्रोसिक्यूशन को भी हमने कंट्रोल में रखा, तो वहां से मर्दे कलंदर किसके लिए निकले? अपनी आजादी के लिए निकले। 6 जजेस का खत जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन में आया, सुओ मोटो लेना पड़ा। फुल कोर्ट के फैसले में ये काजी बैठ के कहता है कि मेरा क्या मसला है, ये मुझसे पहले का मसला है, मैं क्यों सुओ मोटो ले लूं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खड़े